الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، مختار کون و مکان، مقصد بزم کن فکاں، محبوب جسم و جاں، مونس غم زداں، موجب ناز و عرفاں، شاہ خوباں، ماہ تاباں، مخدوم جہان خوباں، مقتدائے پیغمبراں، محبوب رب العالمین، سید الاولین والآخرین، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آج درس تصوف میں جو موضوع ہم سرنامہ سخن بنا رہے ہیں وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرار۔ یہ 3-4 لیکچرز ہوں گے، کیونکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع اتنا طویل ہے، اتنا طویل ہے، اتنا طویل ہے، سارے سمندر سیاہی بن جائیں، سارے درخت قلم بن جائیں، محبت رسول کے باب کا ایک عنوان بھی بلکہ محبت کی میم کی بھی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ عزیزان محترم، آج چونکہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ کاملہ راضیہ مردیہ مخدومہ کائنات سیدۃ النساء حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم مبارک ہے، ہر محب اہل بیت اپنی استطاعت کے مطابق ان کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کر رہا ہے۔ آج ہم نے اسی موضوع پر گفتگو کرنی تھی، لیکن چونکہ کل بعد نماز عصر درس تصوف ہوگا اور اس کے بعد افطاری کا پروگرام بھی ہوگا، تو ہم نے کل کا جو پروگرام ہے درس تصوف کا پورا پروگرام، دور و نزدیک سے احبہ تشریف لائیں گے، تو ہم نے کل کا جو درس تصوف ہے وہ پورے کا پورا پروگرام حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کے نام کر دیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل اللہ کی دی ہوئی توفیق اور عطا سے آپ کی ذات بابرکات پر گفتگو کریں گے اور ان کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کر کے حاضری لگوا کر اپنے مقدر کو نکھاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم
حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ لوگو تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے والدین، اولاد، کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرو، مجھ سے محبت نہ کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سے کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کر محبت کی جائے، آپ لجپال ہیں، کیا لجپالی فرمائیں گے؟ فرمائے من احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرے گا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور یاد رکھیے، آج اس دور کے اندر جب بندہ اوور ویٹ ہو جاتا ہے، وزنی ہو جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں کوئی ڈیٹنگ کروں، کمزور ہو جاؤں۔ کس لیے؟ کوئی بیماری نہ پڑ جائے۔ وہ اپنے جان کو بچانے کے لیے مختلف ہیلے بہانے کرتا ہے، مگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا حال دیکھیے۔ حضرت ثوبان صحت مند ہیں، اچانک صحت گرنا شروع ہو جاتی ہے، کمزوری کے اثرات چہرے پر عیاں ہوتے ہیں۔ جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگرچہ آپ جانتے ہیں ثوبان تجھے کیا ہوا ہے، تصوف اور عشق کی وادی میں چلیے تو آپ کو پتہ چلے۔ عاشق سو ہیلے بناتے ہیں کہ میرے یار کی ایک بار مجھ پر نظر پڑ جائے۔ تو حضرت ثوبان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دل میں بات آئی ہے، وہ بے چین رکھتی ہے، آرام نہیں کرنے دیتی، سکون نہیں کرنے دیتی۔ جان عالم، جان کائنات مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ہوا بتاؤ؟ آقا ایک بات اندر اندر کھا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے والضحیٰ کا چہرہ دیا، واللیل کی زلفیں دیں، ما زاغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھیں عطا فرمائیں، علم نشرح کا سینہ دیا، طٰہٰ کا تاج عطا فرمایا، یاسین کا سہرہ سجایا۔ محبوب آپ تو اتنا اعلیٰ شان ہے، پوری کائنات آپ کے صدقے بنی ہے، آپ تو رب کے محبوب ہیں۔ ہم دیوانے مستانے جب آتے ہیں آپ کے چہرے انور کی زیارت کرتے ہیں، پھر گھر جاتے ہیں، سب احباب عجیب لگتے ہیں، دل کی دنیا عجیب لگتی ہے، پھر دل کرتا ہے چلیے پھر جانے جانا کی زیارت کیجئے۔ اب ہمیں سکون نہیں، چین نہیں، قرار نہیں، دل کو آپ کے بغیر بہار نہیں، حضور آپ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اور پھر ایک بات یاد آتی ہے، جب قیامت کا دن ہوگا پھر آپ جنت میں جلوہ گر ہوں گے، ساری کائنات دلہا ہے، ساری کائنات باراتی ہے، آپ ایک دلہا ہیں، ساری کائنات آپ کے سیرے پڑتی ہے، ساری کائنات آپ کی محبت میں گم ہو گئی ہے۔ حضور جب آپ اللہ کے محبوب ٹھہرے، آپ خود فرماتے ہیں جنت میں درجات مختلف ہوں گے، ہر کسی کو اس کے درجے کے مطابق جنت میں مقام اور مکان دیا جائے گا۔ تو حضور والا آپ تو محبوب رب العالمین ہیں، اور آپ کے بارے میں ہے لولا کلمہ خلقت الافلاق، محبوب آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ بناتا، یہ زمین آسمان نہ بناتا، اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ محبوب یہ سب کچھ بنا تو آپ کے لیے ہے، پھر آپ کی شان کے مطابق آپ کو جنت میں مقام اور مکان دیا جائے گا۔ ہم جو آپ کے بغیر ایک منٹ نہیں رہ سکتے، پتہ نہیں اس کے جس مکان میں آپ ٹھہرے ہوں گے ہمیں کوئی وہاں جانے بھی دے گا کہ نہیں جانے دے گا۔ حضور یہ خیال آتا ہے، اس خیال نے کمزور کر دیا، یہاں دنیا میں ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یارو صحابہ تو دنیا سے جاتے وقت بھی پیغام دے کے گئے، حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے الفاظ بھی یہی ہے کہ محبوب میرا انتظار فرما رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی الفاظ یہی ہیں۔ جب وصال کا وقت آتا ہے، محبوب کے وصال کے بعد نا آپ ہنسے نہیں، کبھی غم زدہ رہتے تھے۔ جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے آنسو بہاتے رہتے تھے۔ حضرت بلال کی گھر والی فرماتی ہم نے بلال کو ہنستے نہیں دیکھا۔ وہ محبوب ظاہری طور پہ دنیا سے گئے کیونکہ ساری خوشیاں محبوب کے دم سے آباد تھیں، سب کچھ محبوب کی وجہ سے تھا۔ حضرت بلال ہنسے نہیں، لیکن آج دنیا سے جاتے وقت عالم عجیب ہے، ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں،
گھر والی نے کہا دنیا سے جا رہے ہیں اور پھر مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا کیوں نہ مسکراؤں، جان کائنات میرا انتظار فرما رہا ہے، جا کے محبوب کا دیدار کرنے والا ہوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے والا ہوں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کا وصال ہوا۔ فرمایا میں تو محبوب میرا انتظار فرما رہے ہیں، ان کا دیدار کرنے والا ہوں۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ثوبان کی بات سنی، فرمایا المرء مع من احبا، جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ نے بھی انعام یافتہ لوگوں کا نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ذکر فرمایا، وحسن اولئک رفیقا، یہ بشارت عطا فرمائی، اور محبوب نے بھی فرمایا جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو دیکھیے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رب کے قریب کر دیتی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آخر کوئی تو وجہ ہے نا کہ محبوب کے صحابہ اپنے سرکار کے بغیر، اداؤں کے بغیر ایک منٹ نہیں رہ سکتے۔ وہ ایک حبشی صحابی ہیں، بال گھنگریالے ہیں، داڑھی مبارک رکھی ہوئی ہے، محبوب کی طرح لباس پہنتے ہیں، شکل ویسے بنا کے رکھتے ہیں۔ ایک دن صحابہ کے مجمع کے اندر جلوہ گر ہیں، فرماتے یار ایک سنت جو ہے وہ مجھ سے نہیں ہو رہی، وجہ کیا ہے کہ میرے بال گھنگریالے ہیں، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی زلف عنبری میں کنگھی فرماتے ہیں تو درمیان سے مانگ نکالتے ہیں، چونکہ میرے بال گھنگریالے ہیں میں مانگ نہیں نکال سکتا، کیسے نکالوں؟ اور پھر جب محبت اپنے عروج پر پہنچتی ہے تو عشق کے دروازے کھلتے ہیں، اور پھر جب عشق کی وادی میں بندہ قدم رکھتا ہے پھر سوائے محبوب کے کچھ نظر نہیں آتا، یا محبوب کی تصویر کو دیکھتا ہے، یا محبوب کے چہرے کو دیکھتا ہے، یا محبوب کے نام کا ورد کرتا ہے، یا محبوب کی اداؤں میں غوطہ زن ہو جاتا ہے۔ عشق کی دنیا ایسی ہے۔ تو کہا میں اپنے یار کی ایک سنت پر عمل نہیں کر سکا، اپنے سرکار کی ایک لوہے کی سلاخ گرم کر کے اپنے سر پہ رکھی، بال جل گئے، نشان بن گیا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کیا؟ کہنے لگا کیوں نہیں، ایک سنت رہ جائے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، یہ تو میرے سرکار کی ادا ہے، میں نے یہ مانگ نکالی ہے، کیونکہ بال گنگریالے ویسے مانگ نکلتی نہیں تھی۔ حضرت حذیفہ بن الیمان جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو مزید برکت اور وسعت عطا فرمائی تو ایک جگہ پر وفد لے کر گئے بات کرنے کے لیے، بڑے چیف آف آرمی اسٹاف آپ تھے، لیکن بڑے بڑے وزراء اور بڑے بڑے امیر لوگوں سے، عمراء سے ملاقات تھی۔ اچانک حضرت حذیفہ بن الیمان کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے لقمہ زمین پر گر جاتا ہے، آپ اٹھاتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ ساتھ جو دوسرے صحابہ تھے انہوں نے عرض کی حضور یہ باقی جو دنیا دار بیٹھے عمراء وزراء یہ کیا سوچیں گے؟ نیچے جو لقمہ گر گیا ہے وہ بھی حضرت حذیفہ اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ آپ کا جواب بڑا قیمتی سنہرا تھا، آپ نے فرمایا ان احمقوں کی خاطر میں اپنے یار کی ادا کو ترک کر دوں؟ ہمیں دیکھیے ہم سنتوں کے تارک ہو جاتے ہیں رشتہ داروں کے لیے، لوگوں کے لیے، دنیا داروں کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، مگر میرے محبوب کے صحابہ کا عمل دیکھیے کیا فرما رہے ہیں۔ فرمایا ان احمقوں کی خاطر، دنیا داروں کی خاطر میں اپنے سرکار کی ادا کو ترک کر دوں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اگر ان کی عملی تصویر اور عملی تفسیر دیکھنی ہو تو محبوب کے صحابہ کو دیکھیے۔ دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے مقابلہ ہوتا ہے جان کا اور مال کا، مال پیچھے رہ جاتا ہے، جان بازی لے جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے کبھی کسی کو ڈاکو پڑ جائیں اور وہ ڈاکو کہیں کہ یا تو جو مال ہے وہ دو یا ہم تیری جان لیتے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ مال لے لو ہماری جان بچا لو۔ اب مال جو ہے وہ دے دیا، جان بچا لی،
اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کسی گھر میں اللہ نہ کرے آگ لگ جائے، ایک طرف پیسوں کی بوری پڑی ہو اور وہاں بچہ بھی پڑا ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ بچے کو اٹھائیں گے نا، یار پیسے دفع کرو پھر ہو جائیں گے، لیکن جان بڑی قیمتی ہے۔ اب جان کو بچا لیا، پیسے پیچھے رہ گئے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک طرف جان ہو اور ایک طرف ایمان ہو، جان کو ترک کر دیا جاتا ہے، ایمان کو بچا لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ جیل کے اندر تھے تو قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال ان کے پاس گئے، وکیل ان کے یہی تھے۔ انہوں نے کہا آپ ایک بار کہہ دیں میں نے اس ہندو کو قتل نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنے سرکار کی محبت میں تحفظ ناموس رسالت پر، حضور کی عزت اور ناموس پر چوکی دارہ کرتے ہوئے میں نے اس کو قتل کیا ہے۔ میں اپنے بیان نہیں بدلی کرتا، جان بے شک چلی جائے، یہ میرے ایمان کا سبب بھی ہے، سودا بھی ہے۔ اب جان پیچھے رہ گئی، ایمان بازی لے گیا۔ اور بعض اوقات محبوب کی بات آ جائے تو پھر ایمان پیچھے رہ جاتا ہے، وہ عشق ذات مصطفیٰ کی صورت میں بازی لے جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب غازی علم الدین شہید کا جنازہ پڑھایا گیا تو سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت بہت بڑے عالم تھے، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، لاہور کے اندر جب آئے نا تو آتے ہی غازی علم الدین شہید کے قدموں کو چومنے لگ گئے۔ تو کسی نے کہا شاہ جی آپ آل رسول ہیں اور غازی علم الدین کے قدموں کو چوم رہے ہیں، تو سید دیدار علی شاہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا 50 سال ہو گئے ٹوٹی پھوٹی صفوں پر بیٹھ کر قرآن کی تعلیم دے رہا ہوں، حدیث پڑھا رہا ہوں، کبھی میرے آنگن میں محبوب کی جلوہ گری نہیں تھی، آج غازی علم الدین کے جنازے میں جان کائنات تشریف لائے ہوئے تھے، جان کائنات تشریف لائے ہوئے تھے، اس لیے قدموں کو چوم رہا ہوں۔ جیل کے اندر رہتے تھے نا، جو جیلر تھا اس کا نام محمد حسین تھا۔ جس دن غازی علم الدین کو شہید کیا جانا تھا، پھانسی تو وہ لگے جنہوں نے شہید کیا، آپ تو شہید ہیں اور شہید زندہ ہوتا ہے۔ تو وہ چودھری محمد حسین جو تھا جیلر، وہ آیا نا کہ جا کے کچھ دیر بیٹھوں، دیکھا غازی علم الدین اپنے کمرے میں نہیں ہے، بڑا پریشان ہوا، میری نوکری چلی جائے گی۔ صبح تو غازی علم الدین نے تہجد کے وقت شہید ہونا تھا، کہاں چلے گئے؟ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، چہرے پہ انوار و تجلیات کی بارش ہے۔ پوچھنے لگے علم الدین کہاں گئے تھے؟ کہا ایک طرف جان کی بات تھی، ایک پس جانے کائنات کی بات تھی، ایک طرف جان کی میری اپنی جان تھی، ایک طرف جان جانا کی بات تھی، ایک طرف جان عالم کی بات تھی، ایک طرف جان کائنات کی بات تھی، ہم نے چوکی دارہ کیا ہے، ابھی مجھے بلایا گیا محبوب کی کچہری میں اور میں سرکار کی بارگاہ میں حاضری دے کے آیا ہوں۔ محبوب نے فرمایا علم الدین ہم نے تجھے وہاں سے بلا لیا ہے، پکا ہمارے پاس آنا چاہتا ہے، اگر تو چاہتا ہے تیری جان بچا لی جائے۔ میں نے عرض کی حضور میں ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ تو کسی نے پوچھا علم الدین جس نبی کے لیے تو نے سب کچھ کیا، انہوں نے تیری خبر بھی لی کہ نہیں لی؟ فرمایا صرف خبر لی، ہر وقت والضحیٰ کے چہرے سے معمور رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، یاد رکھیے خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ کے جو والد تھے وہ جیل میں ملنے کے لیے گئے غازی علم الدین شہید کو۔ تو چونکہ غازی علم الدین تو ناظر بھی بیچارہ قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا، لیکن عشق نے اس کو ایسا بے چارگی سے نکال کر عشق کے اعلیٰ درجے پر، عشق ایک وہ ضرب ہے جو انسان کو ٹھوکر سے کہاں لے جاتا ہے۔ تو ناظر قرآن بھی پڑھا ہوا نہیں، لیکن جب خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ کے والد گرامی وہاں پہ گئے تو غازی علم الدین شہید نے کہا کہ حضور مجھے سورہ یوسف تو تلاوت کر کے سنائیں، وہ حافظ قرآن تھے۔ تو جب وہ خواجہ ضیاء الدین صاحب نے تلاوت کلام مجید شروع کی، سورہ یوسف پڑھی نا، چونکہ بزرگ تھے تو اٹک گئے،
تو غازی علم الدین نے لقمہ دیا، حضور ایسے پڑھنا ہے۔ تو خواجہ صاحب بڑے حیران ہوئے اور پوچھنے لگے علم الدین تم نے کہاں سے قرآن پڑھا ہے؟ فرمایا محبوب کی زیارت ہوئی ہے، لعاب دہن عطا فرمایا ہے، پورے قرآن کا حافظ بنا دیا۔ عزیزان محترم، یاد رکھیے سبق انسان کو دہراتے رہنا چاہیے۔ ایک ہوتی ہے اصل، ایک ہوتی ہے تابع۔ باپ اصل ہے، بیٹا تابع ہے۔ سورج اصل ہے، دھوپ تابع ہے، چاند اصل ہے، روشنی تابع ہے، اور حضور کائنات کی اصل ہیں اور ایمان تابع ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اے ایمان والو میرا نبی تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے۔ ایمان والوں کی جان سے محبوب زیادہ قریب ہے، ایمان والوں کی جان سے جان کائنات زیادہ قریب ہے، ایمان والوں کی جان سے جان عالم زیادہ قریب ہے۔ اتنے قریب ہیں کہ اپنی جان دور ہے، جان جانا قریب ہے۔ اصل اور تابع کا قانون یاد رکھیے۔ سورج اصل ہے، دھوپ تابع ہے، چاند اصل ہے، روشنی تابع ہے، حضور اصل ہیں، ایمان تابع ہے۔ قرآن میں دو سورج ہیں، ایک نبوت کا سورج ہے اور ایک آسمان کا سورج ہے۔ آسمان کا سورج چوتھے آسمان پر ہے، اور سائنسدان کہتے ہیں کہ یہاں سے 9.5 کروڑ میل کے فاصلے پر آسمان ہے، سورج ہے 9.5 کروڑ میل کے فاصلے پر۔ لیکن آپ صبح آپ کا بچہ سو رہا ہوتا ہے، آپ کہتے سورج نکل آیا۔ کیسے؟ دھوپ کو دیکھ کے آپ سورج کا پتہ کر لیتے ہیں۔ چاند کی روشنی آئے تو کہتے چاند نکل آیا۔ تمہیں کیسے پتا؟ کہا ہم نے جو اس کے تابع روشنی ہے، روشنی کو دیکھا، اصل تک پہنچ گئے۔ دھوپ کو دیکھا، اصل تک پہنچ گئے۔ تو یہاں 9.5 کروڑ میل کے فاصلے پر سورج ہے۔ آپ دھوپ میں جیسے ہی دھوپ کو دیکھتے ہیں، دھوپ کو دیکھ کے سورج تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح ایمان کامل ہو تو جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اصل کو تابع سے بڑا تعلق ہے۔ جہاں دھوپ ہوگی وہاں سورج ہوگا، جہاں روشنی ہوگی وہاں چاند ہوگا، جہاں ایمان ہوگا وہیں مصطفیٰ ہوں گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تو شارک سے زیادہ قریب ہے۔ اب اللہ کے کون کون قریب ہے یہ علیحدہ بات بھی ہے، علیحدہ بحث بھی ہے۔ لیکن النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومن کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ ہر ایک کی رگے جان سے قریب ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی جان سے زیادہ قریب ہیں۔ لہٰذا چونکہ اصل اور تابع کا بڑا آپس میں تعلق ہوتا ہے، تو جہاں پہ دھوپ ہوگی سورج کا پتہ لگے گا، جہاں روشنی ہوگی چاند کا پتہ چلے گا، جہاں پر ایمان ہوگا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلے گا۔ تو جہاں ایمان ہوگا وہیں مصطفیٰ ہوں گے، جہاں ایمان ہوگا وہیں مصطفیٰ ہوں گے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ عزیزان محترم، کسی نے حضور غزالی زماں راضی دوران سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی علیہ رحمت سے سوال کیا کہ حضور جب محبوب اتنا قریب ہیں تو نظر کیوں نہیں آتا ہے؟ آپ نے فرمایا سورج ہوتا ہے، آپ شامیانہ لگا دیتے ہیں، تو شامیانہ جب لگ جائے تو سورج تو ہوتا ہے پر نظر نہیں آتا، اس کی روشنی محسوس کی جاتی ہے۔ شامیانہ ہٹے گا تو سورج نظر آئے گا۔ تو کہا ہم نے چونکہ لوگوں نے گناہوں کا شامیانہ لگا دیا ہے، اس لیے محبوب ہیں نظر نہیں آتے، محسوس کیے جاتے ہیں۔ جب ہم گناہوں کا شامیانہ ہٹا دیں گے اور عشق اور محبت کا شامیانہ آ جائے گا، جو
اصل کے تابع ہے، کائنات کی اصل تو محبوب ہے، تابع ایمان ہے۔ جوں جوں ایمان میں اضافہ ہوتا جائے گا محبوب کے قرب میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ یہاں ایک بات ذہن نشین فرمائیے، اللہ نے اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا، محبوب کا منصب نبوت میں سے جو چیزیں ہیں نا ان میں یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ پاک فرماتے ہیں۔ اب ذہنوں میں سوال پیدا ہو کہ محبوب کیسے پاک فرماتے ہیں؟ تو یاد رکھیے 9.5 کروڑ میل کے فاصلے پر جو سورج ہے، اگر اس زمین کے اوپر کوئی جانور پیشاب کر دے تو وہ سورج اپنی دھوپ کو ڈالتا ہے، زمین خشک ہو جاتی ہے۔ اب کسی سے پوچھیں وہاں نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، تو وہ کہیں گے ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ کہ زمین خشک ہو گئی ہے، سورج چوتھے آسمان پر 9.5 کروڑ میل کے فاصلے پر آپ کی زمین کو پاک کر سکتا ہے، تو جان کائنات گنبد خضرا میں جلوہ گر ہو کر آپ کے دل کی زمین کو بھی پاک فرما سکتے ہیں، دل کی زمین کو پاک فرما سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے، سورج پہلے ہے، دھوپ بعد میں ہے، چاند پہلے ہے، روشنی بعد میں ہے، مگر سورج کو ماننے میں دھوپ کو پہلے ماننا پڑے گا، چاند کو ماننے میں روشنی کو پہلے ماننا پڑے گا۔ اب مصطفیٰ کی ذات بعد میں ہے، خدا تو پہلے ہے، اب خدا کو ماننے کے لیے مصطفیٰ کو پہلے ماننا پڑے گا۔ آپ پوری دنیا میں دیکھیں نا، آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو اللہ کے انکاری ہیں، مگر کائنات میں ایک بندہ بھی نہیں آپ دکھا سکتے جو میرے مصطفیٰ کو مانتا ہو مگر خدا کو نہ مانتا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو محبوب نے فرمایا اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے حتی کون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، جب تک اپنے والدین، آپ کی اولاد، کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ اچھا، یہ تو عشق والوں کی دنیا کی بات ہے نا۔ محبوب علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں، جب محبوب علیہ السلام مدینہ تشریف لے گئے، یہ یاد رکھیے دین کا مرکز ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دین ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں۔ محبوب جو ادا اپنا لے، جب میرے آقا علیہ السلام ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تو اس وقت کیا حکم ہوتا؟ سارے مدینے پہنچو۔ اب بیت اللہ مکے میں ہے، زمزم مکے میں ہے، مطاف مکے میں ہے، صفا مروہ مکے میں، حکم ہے مدینے پہنچو، کیونکہ جان کائنات جو مدینے ہے۔ شاید اسی لیے حضرت خواجہ غلام فرید نے فرمایا میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا قبلہ کعبہ مصحف تے قرآن بھی تو، یہ یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو، سلطان بھی تو، نہ تو کہتر کم تر آ کر ادنا لا شے لا امکان بھی تو۔ پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ نے فرمایا اے صورت دا سرا بے صورت دا، پر اتھے کم نہیں کسے بے سوجت دا، کوئی ورلیاں موتی لائے تری۔ کیونکہ یہ اگر محبوب علیہ السلام کی صورت نہ ہوتی، نہ زمین کی کوئی صورت ہوتی، نہ آسمان کی کوئی صورت ہوتی، نہ کائنات کی کوئی صورت ہوتی، اور نہ خدا سے ملنے کی کوئی صورت ہوتی۔ یہی صورت مصطفیٰ ہے جس نے ساری صورتوں سے واقف کر دیا ہے، خدا تک پہنچا دیا ہے۔ جہاں محبوب کی جلوہ گری ہوگی، ادا دین ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، دین کا مرکز ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہی وجہ ہے جب حاجی حج پہ جاتے ہیں نا 9 ذی الحج کو، تو قرآن میں تو ہے کہ مومنین پر مقررہ وقت پر نماز فرض ہے، وہ مقررہ وقت پر پڑھیں گے، ٹائم اوپر نیچے ہو گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ لیکن جب حج پہ جاتے ہیں تو وہاں کیا حکم ہے؟ 9 ذی الحج ہے، عرفات کا دن ہے، حج کا دن ہے۔ اب مغرب کی نماز ہم نے وہاں عرفات میں ادا نہیں کرنی، مغرب کی نماز ہم نے مزدلفہ میں آ کے ادا کرنی ہے۔ کوئی بندہ ایسا آپ کے ساتھ جائے نا، کبھی اتفاق کو ہمارے ساتھ جاتے رہتے ہیں، تو جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف قرآن کو مانتے ہیں،
صاحب قرآن کی اداؤں کو نہیں مانتے، معاذ اللہ کچھ نہیں سمجھتے، تو میں ان کو کہتا ہوں عرفات میں نماز پڑھ لو، مغرب کی اذانیں ہو رہی ہیں، مزدلفہ میں جا کے کیوں پڑھو گے؟ وہ کہتے ہیں نہیں یہاں ہوگی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ وہی سمجھ نہیں آئی۔ بھائی قرآن میں تو یہ ہے کہ مومن پر مقررہ وقت پر نماز فرض ہے، پڑھو، مومن ہو، قرآن کو تم صرف قرآن کی بات کرتے ہو، تم بھول جاتے ہو قرآن کو سمجھنے کے لیے یا حدیث کی ضرورت ہے یا صاحب قرآن کی ضرورت ہے، یہ دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو حضور والا اب مزدلفہ میں جا کے یہاں کیوں نہیں پڑھتے؟ منہ پہ نماز ماری جائے گی، اگر یہاں پڑھیں گے ہوگی نہیں۔ تو میں نے کہا پھر مانو دین ادائے مصطفیٰ کا نام ہے۔ اچھا جب آپ جاتے ہیں مزدلفہ میں، وہاں پہ جا کے بعض کتابوں کے اندر ہے کہ وہ جو مزدلفہ کا قیام ہے نا ایک رات کا، وہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے، لیکن وہاں آپ مناجات کریں، گریہ زاری کریں، معافیاں مانگیں، کچھ دیر آرام کریں، سکون کریں۔ اگر کوئی اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دے تو فقہا نے لکھا ہے وہاں پہ تہجد نہیں ہوگی۔ کہا کیوں؟ کہا یہاں سرکار نے نہیں پڑھی۔ کوئی سمجھ نہیں ہے آپ۔ تہجد تو ولایت کا ذریعہ ہے، قرب خداوندی کا ذریعہ ہے، مگر کہا مزدلفہ میں نہ آ کے تہجد پڑھنا کیوں؟ میرے یار نے نہیں پڑھی، میرے یار نے نہیں پڑھی۔ اب دیکھیں نا، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، جب عروہ بن مسعود ثقفی آئے اور آ کے دیکھا کہ محبوب جب وضو فرماتے ہیں تو مستعمل پانی صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، آپ کی کلی مبارک، آپ کی ناک مبارک سے پانی، آپ کے بال مبارک جب آپ خط بنواتے ہیں زمین پہ نہیں جانے دیتے، اور پانی جس جس کے ہاتھ میں آتا ہے وہ اپنے مقدر کا اعلیٰ درجہ سمجھتا ہے کہ میرے مقدر میں محبوب کا تبرک مجھے مل گیا، اور اگر پانی ختم ہو جاتا ہے تو دوسرے صحابہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مل کر اپنے چہروں پہ پھیر رہے ہیں۔ اتنی تعظیم دیکھی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنی تعظیم۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ وہ مشرک تھا، تعظیم مصطفیٰ کو دیکھ کر شرک کا بھانڈا ٹوٹ گیا، اور یہ کیسے ایمان والے ہیں تعظیم مصطفیٰ کو شرک کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، اعلیٰ حضرت کے اشعار میرے ذہن میں آ رہے ہیں، میں خود نہیں پڑھ رہا کیونکہ بات پھر اور طرف چلی جائے گی۔ ایک تو مسئلہ ہے آپ سارے خطیب ہیں، اور خطیبوں کے سامنے بات کرنا ہم جیسے کامل بندے کے لیے ویسے ہی بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کو اشعار آتے ہیں، مجھے بھی دو چار آ ہی جاتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان کیوں ہوئے؟ فرماتے ہیں میں نے کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کو دیکھا ہے، ان کی حکومت کسی اور وجہ سے ہوگی، اگر دلوں پر کسی کی حکومت ہے تو وہ جان کائنات ہے، محبت اور تعظیم مصطفیٰ کی وجہ سے ان کو ایمان ملا ہے۔ اور اداؤں کو کیسے اپنایا صحابہ نے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے ہیں، اے عثمان کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا محبوب مسکرائے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایسے سر جھکا کے ایک جگہ سے گزرتے ہیں، حضور درخت کوئی نہیں، فرمایا محبوب یہاں سے گزرے تھے، اس وقت درخت تھا، اب اگرچہ درخت نہیں ہے، ادائے مصطفیٰ تو آج بھی باقی ہے نا۔ حضرت عبداللہ بن زید انصاری محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کو ہر وقت تکتے رہتے ہیں، محبت سے دیکھتے ہیں۔ کئی کتابوں میں مختلف آپ کے احوال ہیں، کئیوں نے حضرت عبداللہ بن زید انصاری کا واقعہ افسانوی صورت میں لکھا، کسی نے دو چار لائنوں میں لکھا، جس کے پاس جتنے الفاظ تھے، طاقت تھی، صلاحیت تھی، استطاعت تھی، انہوں نے لکھا۔ حضرت عبداللہ بن زید انصاری محبوب کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں میرے مالک مجھے محبوب سے پہلے وصال ہو جائے، میرا انتقال ہو جائے، کیونکہ میں نے یہ جو آنکھیں رکھی ہوئی ہیں نا، یہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔
محبوب کے دیدار کے لیے آنکھیں رکھی ہوئی ہیں۔ ہوا یہ کہ کھیتوں میں ہل چلا رہے ہیں، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری طور پر انتقال ہو جاتا ہے۔ بیٹا آتا ہے، ابا جان محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن زید دعا کرتے ہیں، میرے مالک یہ آنکھیں اس لیے رکھی تھیں والضحیٰ کے چہرے والے محبوب کو تک سکوں، واللیل کی زلفوں والے محبوب کے چہرے کی زیارت کر سکوں، علم نشرہ والے سینے والے محبوب کو دیکھ سکوں، ید اللہ والے ہاتھوں والے محبوب کو تک سکوں۔ اگر محبوب دنیا سے تشریف لے گئے ہمیں آنکھوں کی ضرورت نہیں، میرے مالک میری آنکھیں واپس لے لے۔ اور جب قبر میں جاؤں جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سامنے ہو، میری آنکھیں دے دینا۔ کسی نے نہیں کہا اے عبداللہ بن زید انصاری کیا کر رہے ہو، کہا محبت کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں، محبت اور عشق خود بہت بڑی دلیل ہوا کرتا ہے۔ ایک شاعر نے کہا نا، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ یہ آنکھیں تو محبوب کے لیے ہیں۔ اور پھر جب آپ کا وصال کا وقت قریب آیا نا، حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اب ہمارا حال بھی دیکھیے، آج تو ہم جنازوں پہ بھی یہی ہوتا ہے، کیویں پتہ لگا جی تانوں کنے دسیا ہے، کنے بندے آئے ہو، کیڑی شے تے آئے ہو، تے جانا کدو ہے۔ ورنہ پچھلے آپ ادوار میں دیکھیں، اگر کوئی ایک فوت کی ہو جاتی تو ہمسائے اور حلقہ احباب اور عزیز و اقربا ایسے اس موت کی کیفیت میں مبتلا ہوتے گویا یہ جانے والا دنیا سے نہیں جا رہا، سب پر یہ تھا کہ شاید ہمارے اوپر موت واقع ہو چکی ہے، یہ کیفیت ہوتی۔ لیکن آج عجیب آدمی، عجیب ماحول ہے، عجیب کیفیت ہے۔ اور ایسی ایسی جگہوں پہ جہاں نہیں بولنا چاہیے وہاں بھی مختلف سوالات جنم لیتے ہیں۔ آئیے میرے محبوب کے صحابہ کا معمول دیکھیے، عبداللہ بن زید انصاری نبی نہ ہو گئے، لیکن جب کوئی جاتا نا، اے عبداللہ بن زید انصاری کیا حال ہے تمہارا، ورنہ میرا حال چھوڑو، بتاؤ میرے محبوب کتنے حسین تھے، محبوب کا چہرہ کیسے تھا، محبوب کی آنکھیں کیسی تھیں، محبوب کی زلف عنبریں کیسے تھیں، جب آپ لب ناز کو جنبش دیتے تھے، آپ گفتگو فرماتے تھے، انداز تکلم کیسا تھا، مسکراتے کیسے تھے، بولتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے۔ فناف شیخ اور فناف رسول کا مقام تلاش کرنے والوں، یہی فناف رسول کا مقام ہے کہ ہر وقت جمال جہاں آرا میں غوطہ زن ہو کر کسی اور کی نہ بات سننا، کسی کو نہ دیکھنا، یہی مقام فنائیت ہوتا ہے۔ محبوب کے صحابہ بعد میں محبوب کی بات کرتے، محبوب کی بات سنتے، محبوب کے چہرے میں گم ہوتے، محبوب کی صورت میں گم ہوا کرتے تھے۔ فنا ہو جاؤں تیری ذات عالی میں، فنا ہو جاؤں میں اتنا تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، خالطوہم لتکون مثلہم، ایسے خلط ہو جائیں یار کی تصویر میں کہ پھر ان کی مثال ہی بن جائے، جو بھی دیکھے پھر تمہیں دیکھے تو جن کی صحبت میں تم بیٹھتے ہو عکس ان کا نظر آئے۔ یہ ہے فنائیت۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی میں بڑا تصور کرتا ہوں، ہوتا نہیں۔ میں نے کہا بات یہ فناف شیخ، فناف رسول، فناف اللہ سے پہلے بھی ایک درجہ ہے جس کو تلاوت وجود کہتے ہیں، اس کو اکثر لوگ ڈسکس ہی نہیں کرتے، جانتے ہی نہیں تلاوت وجود کیا ہے۔ جب کسی کے اندر کوئی عیب دیکھیں جس کو دیکھ کر آپ کو برا لگے اور تکلیف پہنچے، وہ نقص اپنے وجود سے نکال دیں۔ اب نہ بولنا، نہ بولنا، نہ بولنا، عمل کی بات آئے تو تم نہیں بولتے، جنت کی ٹکٹیں بانٹنے والے بانٹ کے چلے جائیں تو فوراً بولتے ہو۔ تلاوت وجود کیا ہے؟ اپنے وجود کی خامیوں کو دور کرنا، جو تمہیں عیب یا نقص، مثلاً غیبت، چغلی، حسد دیکھتے ہو کہ فلاں بندے کی عادت ہے، اس کے اندر ہے، اور اگر
اس کی اس عادت سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے اندر سے، اپنے وجود سے یہ نکال دو تاکہ کسی اور کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ تلاوت وجود ہے، جب یہ نکلے گا تو پھر یار کا تصور قائم ہوگا۔ اپنے پرائے صاحب نے کہا ہے کہ تصور یار نور ہے۔ آپ نا جو لوگ گھروں میں جانور رکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں یار دودھ کوئی دے تو انکار نہ کیتا کرو، اللہ کا نور ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا وہ جو اللہ کا نور ہے دودھ، کبھی آپ ایسے برتن میں ڈال دیں جس کے اندر میل کچیل ہو، تو اگر وہ دودھ اس کے اندر ڈال دیں دودھ صحیح رہتا ہے؟ وہ دودھ خراب ہو جاتا ہے نا، دودھ پھٹ جاتا ہے۔ بھائی وجہ کیا بنی ہے؟ اس لیے کہ جناب اس کو دودھ کے برتن کو آپ نے صاف نہیں کیا تھا۔ تو یار یہ یار اتنا کمزور ہے کہ آپ دل کے اندر بغض رکھیں، حسد رکھیں، چغل خور ہوں، پھر کہیں یار کا تصور نہیں بنتا۔ تو یار کے تصور کو تو صوفیاء نے نور کہا ہے۔ تو جب آپ دودھ گندے برتن میں ڈالتے ہیں وہ دودھ نہیں رہتا، تو یہ تصور یار کیسے رہ سکتا ہے؟ گندگی کو نکالیں گے، مزکا مصفا دل کو کریں گے، پھر صورت یار نظر آئے گی، پھر صورت یار نظر آئے گی۔ اسی لیے وہ سیماب جو ہیں اکبر، وہ بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب شیشے میں آپ نے تصویر دیکھنی ہو نا تو میل کچائل ہو جاتی ہے، پھر آپ شیشے کو ٹشو سے صاف کرتے ہیں یا کپڑے سے صاف کرتے ہیں، پھر شیشہ صاف ہو جاتا ہے۔ جب شیشہ صاف ہو جاتا ہے پھر آپ جو دیکھتے ہیں وہ نظر آتا ہے، اور پھر جھوٹ بھی بولتے ہیں شیشے کے آگے کھڑے ہو کے۔ پوچھو نا کیا کریں دے کھڑے ہو؟ شیشہ دے دا کھڑا دے دا، تو اپنے آپ کو کھڑا ہوں دے، کوئی سمجھ نہیں ہے۔ دیکھ تو خود کو رہے ہیں اور کہتے شیشہ دیکھ رہا ہوں۔ تو سیماب نے کہا دل کے آئینے کو محبت رسول سے صاف کر لو، دل مزکا مصفا مجلہ ہو جائے گا، پھر جب آنکھیں بند کر کے دیکھو گے صورت یار آشکار ہوگی، نظر آئے گی۔ تو سیماب کے ایک شعر پر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ یہ پہلا حصہ ہے، یہ 3-4 حصے بنیں گے محبت رسول پر انشاءاللہ، باقی دنوں میں اس پر بھی کلام ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں تو دل کو دیکھتا رہے اور پچھلی رات ہونے دے، تو دل کو دیکھتا رہے اور پچھلی رات ہونے دے، جلوس حسن تیری جلوہ گاہ دل سے نکلے گا۔ آپ نے تو نہیں کہنا کہ دوبارہ پڑھے، میں پھر پڑھ دیتا کیونکہ آپ کا ذوق ہی نہیں ہے، آپ کو آئی نیند رہی ہے۔ تو دل کو دیکھتا رہے اور پچھلی رات ہونے دے، جلوس حسن تیری جلوہ گاہ دل سے نکلے گا۔ میں اپنے دل کو یوں پیش نظر سیماب رکھتا ہوں، میں اپنے دل کو یوں پیش نظر سیماب رکھتا ہوں، میرا چاند جب نکلا اسی منزل سے نکلے گا، میرا چاند جب نکلا اسی منزل سے نکلے گا۔ اللہ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔